اور میں عزت مآب جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب سے درخواست کروں گا کہ افسران سے خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سید محسن نقوی وزیر داخلہ، منسٹر ان عطا اللہ تارڑ، منسٹر آف اسٹیٹ چودھری صاحب، محترم ادریس احمد کمانڈانٹ نیشنل پولیس اکیڈمی، چیئرمین CDA علی رنداوا، IG پولیس اسلام آباد سید علی ناصر رضوی، IG پولیس صوبہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، KP اور انتہائی ہونہار پولیس کے آفیسرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مجھے یہاں پہ آ کے بہت خوشی ہو رہی ہے اس بات کی کہ انٹیریئر منسٹر فائنلی یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس اکیڈمی کو پوری طرح رینوویٹ کرنا ہے، یہاں کے ماحول کو ٹرانسفارم کرنا ہے، چاہے وہ ٹریننگ سٹاف ہے، چاہے وہ رہنے کی سہولت ہے، باوقار طریقے سے یہاں پر پولیس آفیسرز کو ان کی رہائش کا انتظام ہوگا، ٹریننگ کا، اور ماسٹرز کی ڈگری وہ دی جایا کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ماحول ہے جو کہ کسی بھی تربیت گاہ میں ہونا انتہائی ضروری ہے، اور پولیس اکیڈمی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر حوالے سے پیوٹ ہے، کیونکہ آپ نے فیلڈ میں جا کے عام آدمی کو انصاف دینا ہے، اس کی جان و مال کا تحفظ کرنا ہے، اور شہروں میں دیہاتوں میں امن قائم کرنا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ آپ کی ٹریننگ اٹ شوڈ بی پار ایکسلنس، آپ کو بہترین سہولتیں مہیا کی جائیں، اور آپ کا جو سلیبس ہے اس کا جو مرکزی نقطہ وہ کس طریقے سے عام آدمی کی جان و مال کی حفاظت اور انصاف مہیا کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بنیادی پلرز ہیں کسی بھی ایک سویلائز سوسائٹی کے حوالے سے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں پنجاب میں عوام کی خدمت کر رہا تھا تو ہم نے وہاں پہ ایلیٹ فورس کا قیام عمل میں لے کے آئے، اینڈ دس ایلیٹ فورس واز ناٹ مینٹ ٹو پروٹیکٹ ایلیٹ، اٹ واز مینٹ ٹو combat terrorist, anti-social elements, and courageously fight which inflict any society, and that society and become a very healthy and vibrant society. اسی طریقے سے سیف سٹی کا قیام عمل میں آیا، پاکستان کا پہلا اور اس خطے میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا سیف سٹی تھا جو بنایا گیا۔ اور پھر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جب دہشت گردی عروج پر تھی پاکستان میں، اور خاص طور پر KP میں اور بلوچستان میں اور پنجاب میں بھی اس کے منحوس سائے پھیل رہے تھے، سندھ کے اندر بھی، اور ہر روز کہیں نہ کہیں کسی ہسپتال میں، کسی کالج میں، کسی بازار میں بے گناہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب میں مارز وجود میں آیا، اور میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ایک پاکستان بھر میں ایک ماء ناز ادارہ ہے
جس میں سرو کرنے والے اینڈرس ورٹیکلی انڈیپینڈنٹ آف آرڈنری پولیسنگ سسٹم، یعنی اس میں آرڈنری پولیس کے جو افسران ہیں وہ نہ آ سکتے ہیں نہ وہ باہر جا سکتے ہیں، اور اس کا سارا نظام پروموشن کا، پرکس اینڈ پرویلیجز کا، اٹ از آل ورٹیکل انڈیپینڈنٹ آف آرڈنری پولیسنگ۔ پھر اسی طریقے سے فورینزک لیب کا، پاکستان کی پہلی فورینزک لیب کا قیام عمل میں آیا لاہور میں۔ تو یہ سارے جو اجزاء ہیں، آفیسرس، یہ مل کر ان اداروں نے پولیسنگ کو، انصاف کو، عام آدمی کی جان و مال کی حفاظت کو اور دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے یہ ادارے آج بھی بہت ایک شاندار رول ادا کر رہے ہیں۔ پہلے سید محسن نقوی انٹرم پیریڈ میں چیف منسٹر، ان کی لیڈرشپ میں، اور پھر آج مریم نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں یہ تمام ادارے الحمدللہ بہت شاندار کام انجام دے رہے ہیں۔ اور آج یہاں پہ آئی ایم ایبسلیوٹلی thrilled with joy and happiness to address you young officers, boys and girls, ASPs, having this training here in Islamabad Police Academy. I would request and encourage Interior Minister and the head of this Police Academy to do everything to ensure that they get highest level of training, which I'm sure you have this plan already carved out. And as I've seen the roadmap, the future roadmap, where you're going to completely refurbish their classrooms, I think this is probably the first step towards any decent and to be counted for academy. And I give you my full commendation, Interior Minister, and want to assure you that you will find me a partner in this great project which we have conceived. پنجاب میں میرے ٹینیور میں پولیس افسران اور سپاہی بھرتی ہوئے 100% میرٹ، 100% میرٹ۔ کوئی اگر مجھے کہیں شکایت ملی کہ کسی نے ڈنڈی ماری ہے، اور میں آئی وونٹ نیم نیمز، اور امتحانات بڑے شفاف ہوتے تھے، پھر جو فزیکل ٹیسٹ تھے اس میں ان کی چھاتی کی چوڑائی، قد اینڈ سو آن سو فورتھ، بعض جگہوں پر شکایت آئیں۔ I suspended SPs, suspended medical officers in those hospitals کہ آپ کو کس طرح جرت ہوئی کہ ایک ایسا ایک نظام جو کہ عوام کی خدمت اور ان کے تحفظ کے لیے بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے آپ کس طرح ڈنڈی مار سکتے ہیں؟ یہ ہے وہ معیار کسی بھی ایک شاندار سوسائٹی کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ باوقار معیار ہے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ محسن نقوی صاحب اور ان کی پوری ٹیم اس حوالے سے دن رات وہ محنت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ قوم کی امیدوں پر پورا اتریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد دیتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ یہ 1.5 سال کا جو کورس ہے اس میں آپ دن رات آپ محنت کریں گے، اینڈ یو ول شائن انشاءاللہ لائک نیور بیفور، اور اس کے لیے پوری آپ کو سہولتیں آپ کو دی جائیں گی۔ ماسٹرز ڈگری کا میں یہاں پر اعلان کر چکا ہوں، اور 25 ایکڑ پر محیط یہاں پر ایک نیشنل پولیس اکیڈمی، اس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے انشاءاللہ۔ اور جس طرح میں نے لاہور میں بیدیاں میں ایلیٹ ٹریننگ سکول بنایا تھا، یہاں پر بھی اس سے بھی بہتر ایلیٹ ٹریننگ سکول کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔
फायरिंग रेंज बनाई जाएगी और जो हमारा दोस्त मुल्क है चीन, वहाँ पर आपको 1 महीने की बैचेस में ट्रेनिंग करवाई जाएगी ताकि वहाँ पर भी और ट्रेनी एएसपीज़ के लिए नया हॉस्टल बनाया जाएगा। ख़ितामन मैं ये कहूँगा कि आप पाकिस्तान के मायनास कौम के बेटे और बेटियां हैं। कुछ का ताल्लुक़ सूबा पंजाब से है, कुछ का ताल्लुक़ सूबा सिंध से है, कुछ का ताल्लुक़ केपी और बलूचिस्तान से है और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से भी है। मैं इंटीरियर मिनिस्टर से गुजारिश करूँगा कि आइंदा के लिए गिलगित बल्तिस्तान का जो कोटा जो है उसको इंश्योर करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये सब मिलकर ये पाकिस्तान बनता है। तो मैं समझता हूँ कि आपने यहाँ से फारिग होकर मैदान अमल में जाना है और आपके जो प्रेडिसेसर्स हैं, आपके जो कॉलीग्स हैं, अभी देखिए इस सैलाबी रेलों में कई पुलिस जवानों ने अपना शहादत का जाम नोश किया। अभी जेलम में कल वहाँ पर एक शहीद की वहाँ पर जनाजा हुआ। अब देखिए कि वो बेचारा उस सैलाबी रेले में अपने भाइयों और बहनों को उनकी जानें बचाता हुआ ख़ुद जामे शहादत उसने नोश कर गया। इससे बड़ी और कुर्बानी क्या हो सकती है। इसी तरीके से पुलिस के अफसरान, पुलिस के सिपाही, ख़वातीन, नौजवान किस तरह वतन की और अपनी फ़र्ज़ की अदायगी में जामे शहादत नोश करते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कुर्बानी और कोई हो नहीं सकती। इसी तरह पुलिस की फ़ोर्स के साथ साथ आज कल जो इस मुल्क में दोबारा जो दहशतगर्दी ने सर उठाया है उसका कला कमा करने के लिए हमारी बहादुर अफवाज पाकिस्तान, हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़, आपके एफसीज़ और रेंजर्स किस तरीके से बहादुरी से इन दहशतगर्दों का हर रोज़ मुकाबला कर रहे हैं और पुलिस अफसरान भी, पुलिस के सिपाही भी और कुर्बानी दे रहे हैं और अपने बच्चों को यतीम करके लाखों बच्चों को यतीम होने से बचा रहे हैं। इससे बड़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि फ़र्ज़ की अदायगी कोई और हो नहीं सकती। पोलियो में भी आप किस तरीके से बाज़ इलाकों में जहाँ पर मसाइल हैं वहाँ पर भी आप अपने फ़र्ज़ की अदायगी करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये मौका है कि इस हॉल में बैठे हुए हमारे कौम के अजीम जो जवान और बेटियां बैठी हैं और इस हॉल में जो मौजूद नहीं हैं मगर पूरे पाकिस्तान में वो फैले हुए हैं और अपने फ़र्ज़ की अदायगी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मुझे और वज़ीर दाखिला को आप सबको सलाम पेश करना है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल पुलिस अकेडमी में तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि पुलिस का मकसद आम आदमी की जान और माल की हिफाजत करना है। इदारे की तज़ीन और आराइश का काम करेंगे। पुलिस अकेडमी के माहौल को बेहतर बनाना है, तमाम सहूलियात देंगे। पंजाब में अवाम की खिदमत के लिए एलीट फोर्स लाए हैं। एलीट फोर्स का मकसद मुआशरे को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। सिंध और केपी में रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को मारा जा रहा है। पाकिस्तान की पहली फॉरेंसिक लैब लाहौर में कायम की। अकेडमी के अंदर नया स्कूल और हॉस्टल बनाने का ऐलान भी किया। तमाम इदारे शानदार खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। खबर दें आपको, रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी के फेज 5 में बरसाती नाले में बह जाने वाली गाड़ी का बम्पर मिल गया। कार सवार